बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज जो मुझे आना पड़ा है सोशल मीडिया पे खुद, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक पर्चों का काफ़ी मेरे ऊपर है जोर कि पुलिस आए रोज़ मेरे पे पर्चे काट रही है, वो भी झूठ की बुनियाद पे। आजकल जो ज़्यादा पर्चा हुआ है कि जी 302 की मेरी पेशियां चल रही हैं। 302 में एक बंदा जो मर्डर हुआ है उसका मेरे से कोई उसका लेना देना नहीं है, फिर भी उसके बावजूद सियासी बेस पे मुझे उस पर्चे में रख दिया गया है। डॉक्टर निसार के सेक्रेटरी ने मुझे इस पर्चे में रखा है और बाद में राना सनाउल्लाह के बंदे जो टाउट है वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्चे में मुझे सजा हो जाए और मैं इलेक्शन से पीछे हट जाऊं। मैंने पर्चे में ये लिखा गया है कि मैंने 302 में जो है बंदा मैंने फायर मारा है उसको, मैं मौके पे मौजूद हूँ। जब मुझे बुलाया गया तफ्तीश के लिए तो मैंने अपने सारे सबूत पेश किए, जिसमें ये है मेरी लोकेशन है जो तकरीबन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे घर की लोकेशन है। मैं अपने घर पे मौजूद थी। उसके बाद फिर जब ये झूठा मुकदमे में और सबूत मांगे गए तो ये है वो बयान हल्फी मेरे हमसायों के इर्द गिर्द के लोगों के जिन्होंने ये बात साबित की है, सबूत दिए हैं कि बाजी सिद्रा जो है उस टाइम घर पे मौजूद थी। ये देखे ये जितने भी बयान हल्फी हैं शनाख्ती कार्ड के साथ मौजूद हैं। और जब इनको पुलिस वालों को कहा गया कि इनको बुलाएं, इनसे पूछें कि मैं कहाँ थी, तो पुलिस वालों ने इनको नहीं बुलाया। और जब मैंने ये कहा तफ्तीशी को कि इसको मेरे मिसल में इसमें मेरे सबूत का हिस्सा बनाया जाए, और उसने इसको भी लेने से इनकार कर दिया कि मैंने ये नहीं लेना। और उसने तफ्तीशी ने मेरी लोकेशन भी नहीं ली, ये लोकेशन मैंने खुद निकलवाई है। तफ्तीशी ने लोकेशन भी लेके मिसल का हिस्सा नहीं बनाई। इसके बाद एक बयान जो मैंने तफ्तीशी को 302 में जो लोग जख्मी हैं और जिनका मर्डर हुआ है वो खुद बयान दे रहे हैं एक मीडिया चैनल को, वो बयान भी मैं आपको जरा सुनवा दूं। इसमें ये बंदा जो वो खुद कह रहा है कि हमारा सिद्रा से कोई मामला नहीं है और उसको मामला है तो वो आती। इससे ये जाहिर होता है मैं मौके पे नहीं हूं। ये जरा 2 मिनट का आप क्लिप सुन लें। 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗਿਆ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਰਫੀਕ ਉਰਫ ਝੱਲਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਿੱਧਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਿੱਧਰਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਸਿੱਧਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ। अब ये जो बंदा आपने सुना है वो कह रहा है कि सिद्रा ने बंदे भेजे हैं या सिद्रा खुद आ जाती। पहली तो बात है पुलिस ने मुझे जब 28 को मेरे घर से अरेस्ट किया तब मैं बेल पे थी, 302 की बेल थी मेरी। पुलिस ने 28 को मुझे अरेस्ट किया है, मेरे साथ मेरे गनमैन अरेस्ट हो गए हैं, मेरी गन्स भी साथ वो लेके चले गए हैं। और जब वो मुझे घर सदीक चीमा SHO मुझे अरेस्ट करने आया है घर पे, कोई लेडी कांस्टेबल उसके साथ नहीं थी, वो मुझे खुद लेके गया है। उसके बाद इन्होंने मुझे सेक्टेरियन जो सेल होते हैं उसमें बंद कर दिया गया। 3 दिन मुझे उन सेलों में रखा गया है। और इसने सदीक चीमा ने वहां पे मेरी एक तस्वीर ली है सेल में और अपने आकाओं को भेजी है, पता नहीं किसको खुश कर रहा था वो। ये अब जो वीडियो बयान है ये मेरा सबसे बड़ा सबूत है कि मौके पे मैं मौजूद नहीं हूँ। पूरा गांव जानता है मैं मौके पे मौजूद नहीं। IO ने ये वीडियो बयान भी किसी खाते में नहीं डाला, हालांकि मैंने उसको दिया कि ये भी मिस्र का हिस्सा बनाया जाए मेरी तरफ से। कि ये जो कह रहा है कि सिद्रा के साथ हमारा मामला नहीं है, अगर है तो वो खुद आती। इससे ये जाहिर होता है मैं मौके पे मौजूद नहीं हूँ। जबकि तफ्तीशी ने रिश्वत ली है 5 लाख रुपया इन लोगों से जो मुद्दई हैं कि मुझे गुनाहगार किया जाए। और तफ्तीशी ने और मतलब जितने भी सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने पूरा जोर लगा के मुझे इस केस में गुनाहगार कर दिया गया है। मैं अब आके सोशल मीडिया पे ये जितने भी सबूत है वो इसलिए पेश कर रही हूँ ताकि मुझे भी इंसाफ दिलाया जाए। इसके बावजूद इतने सबूत होने के बावजूद इन्होंने मुझे कैसे गुनाहगार लिख लिया। और जिसके जो है पर्चे में जो गवाह है बना हुआ, ये देखे उसकी डॉक्टर निसार के साथ उसकी फोटो है। मतलब वो सियासी, ये सारे सियासी प्रोपोगंडा मेरे पे कर रहे हैं। ये देखे ये सियासी, ये जो है ये देखे ये जो सियासी इसमें है गवाह, जो इसका ये वाला जो गवाह है इस पर्चे में 302 में इसको गवाह बनाया गया है, इसको खड़ा किया गया है। और ये एक मंशियात फरोश बंदा है, इसने घरों के घर उजाड़ दिए हैं और इसके पीछे वो पुलिस उसको पुष्पनाही दे रही है। और ये देखिए जी, ये है इसका रिकॉर्ड, इस बंदे का जो गवाह है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप चेक करें
کہ مطلب اس پہ منشیات کے پرچے ہیں، ڈکیٹی کے ہیں، چوری کے ہیں، اور اس کے بھتہ کے ہیں، اور قبضہ کا ہے، اس کے یہ سارے یہ کرمنل ریکارڈ ہے اس گواہ کا. اور یہ سب کس کی بنا پہ کر رہا ہے؟ یہ ایک تو پولیس اس کے ہے پشت پناہی پر، اور دوسرا یہ جو منسٹر صاحب ہیں ہمارے ایکس وزیر داخلہ، اس کی پشت پناہی اور ڈاکٹر نثار کی پشت پناہی پہ یہ سارا معاملہ جو پروپیگنڈا میرے پہ وہ کر رہے ہیں. اب جب 28 کو مجھے انہوں نے اٹھا کے سیلوں میں بند کیا تھا، سیل میں بند کر کے پھر انہوں نے کیا کیا جی، میرے پہ دے دیا ہے پرچہ دے دیا دھمکیوں کا. یہی 302 والے جو مدعی ہیں انہوں نے دھمکیوں کا پرچہ دیا. اور یہ دیکھیں، یہ سیکٹیرین کی میری لاسٹ لوکیشن ہے 28 کی. 28 کو میری لوکیشن آ رہی ہے جی سیکٹیرین کی، اور غلام آباد جس میں سیل میں مجھے بند کیا. اس کے بعد 29 کو انہوں نے میرے پہ پرچہ دے دیا کہ جی میں نے گھر جا کے اس کو دھمکیاں دی ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک پرچہ میرے پہ دیا ہے بھتے کا. بھتے کی بھی میں آپ کو وہ جو تصویریں ہیں میں نے وہ آئیو کو دی کہ 386 کی وہ تصویریں میں ان کو دے چکی تھی کہ جس دن یہ بھتے کا ہو گیا تھا تو اس دن میں مری تھی، وہ آزاد کشمیر گئی ہوئی تھی. اور اس میں اس کے باوجود جب مجھے یہ لے کے گئے، یہ سارے انہوں نے پرچے دیے ہیں، پھر 3 دن مجھے سیل میں رکھا ہے. اس کے بعد مجھے شفٹ کیا گیا ہے انہوں نے وومن تھانے میں. وومن تھانے میں جب شفٹ کیا تو اس کے ادھر بھی یہ مجھے پیش نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد مجھے پھر بیلف آئی ہے، سیشن جج صاحب کی بیلف نے آ کے مجھے وہاں پہ بازیاب کروایا ہے. پھر مجھے 3 بجے سیشن جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور جب مجھے پیش کیا گیا ہے تب اللہ کا شکر ہے کہ وکلا حضرات جو تھے وہ میرے بھائی تھے، وہ ڈٹ کے میرے ساتھ کھڑے تھے، وہ ایک ظلم کے خلاف کھڑے تھے. کیونکہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ سدرا ایک اکیلی لڑکی ہے، نہتی لڑکی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. پر میں ان کو یہ بتا دوں، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. میرے بھائی میرے ساتھ تھے، میرے حلقے کے لوگوں کی دعا تھی، بلکہ پوری دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے میرے بھائی کو پسند کرتی ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. تو اس کے اور جتنے بھی وہاں پہ جا کے مجھے پتا چلا کہ 5 پرچے میرے پہ دیے گئے ہیں، اور جس میں سیشن جج صاحب نے پھر ایک آرڈر جاری کیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو میری گرفتاری ہے یہ انلیگل ہے، اور میرے لائسنس جو تھے وہ ویپنز کے ان کو ویریفیکیشن کیا گیا ادھر ہی نادرا نے ویریفائی کیا پھر ان کو. اور یہ جو 506 بی کا جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی فیک مجھے نظر آ رہا ہے کہ جتنے پرچے فیک. ان سے آپ حساب لگا لیں کہ جتنے بھی پرچے ہیں میں ان کا ثبوت دے چکی ہوں، سارے فیک ہے. 302 کا بھی انہوں نے فیک پرچہ دیا ہے. اس کے باوجود انہوں نے مجھے گناہگار لکھا ہے. یہ پولیس اور یہ جو SHO ہے، یہ SP ہے عثمان سیفی، یہ CPO ہے عثمان گوندل، اور صدیق چیمہ ہے، یہ جو تفتیشی ہے حنیف جٹ ہے، یہ سارے مدعیوں سے ملے ہوئے ہیں. یہ میرے تو خیال میں قتل کی تفتیش انہوں نے 10 منٹ میں قتل کی تفتیش کر لی، کیونکہ وہ خود مدعی بنے ہوئے تھے. انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ مجھے اس میں انہوں نے گناہگار کرنا ہے، چاہے میں جتنے بھی ثبوت دوں. انہوں نے میرا کوئی بھی ثبوت لینا گوارا نہیں کیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ مدعیوں کے ساتھ ساز باز ہے. وہ میرے ساتھ وہ میرا کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ مثل میں نہیں لگا رہی. میں اس چیز سے اب جو ہے اب صدیق چیمہ جو ہے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب آپ کو پکڑا تو آپ کو 9C کے پرچے میں رکھا جائے گا، کیونکہ باقی پرچوں میں تو وہ مجھے رکھ نہیں سکے. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے 9C کے پرچے میں اندر رکھا جائے. میں اندر جانے سے بھی نہیں ڈرتی، اللہ کا شکر ہے ہمارا خاندان کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جھکتا بھی نہیں. جیل میں رکھ کے اگر مخالفین کو یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے تو انشاءاللہ وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، مجھے جیل بھی بھیج دیں، کہیں بھی بھیج دیں. انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں الیکشن ضرور لڑوں گی، چاہے جیل میں بیٹھ کے لڑوں. اور جیل میں بیٹھ کے مجھے پوری امید ہے میرے حلقے کی عوام میری آواز کے ساتھ آواز بنے گی. ہر ایک گھر سے سدرا بندیشہ آئے گی، ہر ایک گھر سے چودھری عبدالرحمان بندیشہ اٹھے گا، چاہے میں جیل میں ہوں. جیل میں بھی رہ کے بھی میری اپنے لوگوں سے اپیل ہے، اپنے حلقے سے اپیل ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا. کیونکہ جتنا وزیر داخلہ نے میرے پہ ظلم کرنا تھا، نجائز مجھے پھنسوانا تھا، وہ پھنسوا چکا ہے. اب لوگ ہوش کے ناخن لیں اور یہ بتائیں کہ اگر ایک بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں ہیں، میں بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوں. لوگ دشمن کی بیٹی کی بھی قدر کرتے ہیں. ان کو چاہیے میں بھی بیٹی ہوں، آپ کے حلقے کی بیٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں. آپ لوگوں کے سامنے مجھے اس لیے ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ظلم میرے ساتھ کر رہا ہے میرے حلقے کی عوام کو پتہ چلے. اور میں اپنے حلقے کی عوام کو کہتی ہوں اس دفعہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ووٹ ہے وہ آپ سدرا سعید بندیشہ کو دیجیے گا. چاہے میں جیل میں بھی یہ مجھے لوگ بھیج دیں، پھر بھی میری کمپین جاری رہے گی. آپ نے اس ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے. یہ جو وزیر داخلہ ہے اور یہ ڈاکٹر نثار ہے، ایک طرف ڈاکٹر نثار نے میرے بھائی کو قتل کر کے ظلم کر دیا، اور جو وزیر داخلہ ہے اب وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے.
اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ویسے وہ الیکشن جیت نہیں سکتے, ان سے کمپین نہیں ہوتی, وہ پولیس کھیلتے ہیں. پہلے ڈاکٹر نثار کا وطیرہ تھا پولیس کھیلنا, اب وزیر داخلہ کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ پولیس کھیل رہا ہے. آپ پولیس چھوڑیں اور انسانوں کی طرح اگر آپ کوئی مرد ہیں تو میدان میں آئیں, میدان میں آ کے الیکشن لڑے. اگر آپ مرد ہیں جس طرح میں ہوں, میں نے کسی کے سامنے جا کے یہ نہیں کہا, کسی کو پولیس میں نے جائز نہیں پھنسایا, میں اپنی کمپین کر رہی ہوں, اپنا مشن اپنے بھائی چودھری عبد الرحمان بندیشا کے مشن کو آگے چلا رہی ہوں. اگر آپ مرد ہیں تو آپ میدان میں آئیں, نہ کہ پولیس کے پیچھے چھپے, نہ کہ پولیس کی وجہ سے صفایا کریں حلقے کا. آپ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, 40 سال سے آپ کی سیاست ہے, میں نے تو ابھی شروع کی ہے, تو آپ پہلے ہی ڈر گئے ہیں میری سیاست سے. آپ کو اگر اتنا ہی ہے تو آپ میدان میں اترے, NA 100 میں آپ MNA کا الیکشن لڑے. اگر جیت آپ کی ہوئی, آپ کی قسمت میں ہوئی, آپ کو مل جائے گی. میری قسمت میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے ایک نہ ایک دن یہ انصاف ہو کے رہے گا, اور انشاءاللہ جتنے یہ ظلم ہے اور جتنا یہ کچھ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ایک دن ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. بہت شکریہ.